امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم گزشتہ پروگرام کے تسلسل میں ہی عرض کریں گے کہ یہ جو واویلا ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ جو شور ہنگامہ ہے، یہ جو بنچال ہے، یہ جو طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو آرڈر ہے ججز کا، اس کے آخر پر جو قرآنی آیات اور آئین کی شقوں کا حوالہ دیا گیا ہے، تو میری سمجھ کے مطابق اس میں ججز نے اپنی سکن کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ انوانٹیڈ تھا حصہ، بات پیچھے ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر یا تو پھر وہ یہ کہتے کہ احمدیوں کو بھی یہ پروٹیکشنز حاصل ہیں، ایسی بات انہوں نے نہیں کہی، یا یہ کہتے کہ یہ ہم ریفر تو کر رہے ہیں لیکن اس کے مطابق بھی احمدیوں کو پروٹیکشنز حاصل نہیں ہیں، کوئی ایک نتیجہ نکالتے، دونوں میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا گیا۔ تو میسج جو صرف دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا، ججز کی طرف سے جو میسج دیا گیا کہ دیکھو ہم مجبور ہیں اور کوئی چارہ نہیں تھا، ہم اس کو کسی طور پر مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تھے، قانون کو جو موجود تھا اور جو فیکٹس موجود تھے، تو ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی قادیانی نواز ہیں یا ہمارا اسلام جو ہے وہ مشکوک ہے، تو یا ہماری آئین کے ساتھ وہ جو مقدس آئین ہے جس میں وہ دوسری ترمیم ہے، اس کے ساتھ ہماری وفاداری جو ہے وہ تمہارے سے کم ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی طرف سے ادھر ایشورنس کروانے کی کوشش کی ہے، اور جب آپ ادھر ایشورنس کروانے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو جو ہی آپ اس طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں، وہی موقع ہوتا ہے جو آپ کی ویکنس کو ایکسپوز کر دیتا ہے، اور دوسرا فریق جو ہے اس کو آپ کی کمزوری جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یس، اس نے اتنی زمین جو ہے وہ مجھے دے دی ہے۔ 1974 میں سیاست نے یہی کیا تھا، سیاست نے جب مذہب میں دخل اندازی کی اور مولویوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، احمدیوں کو ناٹ مسلم قرار دے کے، تو یہ تو مولوی پہلے ہی مطالبہ کر رہے تھے جو 53 میں اس وقت کی حکومت نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس وقت کی حکومت نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو 74 میں جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے جب یہ کیا تو اس وقت مولویوں کے اندر یہ ایک خوشی کی لہر تھی کہ اتنے انچ ہم انکروچ اپان کر گئے ہیں۔ تو یہاں بھی جو میسج تھا وہ سرنڈر کا میسج تھا، ایک رنگ میں، کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم دیکھو ہم مذہب کے مطابق کی بات کر رہے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم مذہب کے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے اس سے پردہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات لکھی گئی ہیں they have given the message، لازمی ان کا ایک میسج ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ذرا دوسری طرف گئے ہیں کہ میسج کیا ہے، لیکن دراصل میسج یہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو سارا اوورآل آرڈر ہے، یہ جتنے طوفان اٹھا رہے ہیں یا جتنے آ کے تقریریں کر رہے ہیں، انہوں نے میسج غلط لیا ہے۔ وہ ججز نے میسج اور دیا تھا، انہوں نے میسج اور لیا ہے۔ انہوں نے میسج یہ لیا ہے کہ ایک احمدی کا کیس
سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور ججز جو ہیں وہ قانون کی شکوں کا حوالہ دے کر اور فیکٹس کو سامنے رکھ کر اس بندے کو وہاں سے ریلیز کر دیتے ہیں، اور ساری کے سارے چارجز جو ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو پہلا حصہ ہے پٹیشن کا، اس میں جو چارجز ہیں وہ اس لیے درست نہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماضی میں جا کے آپ سزا نہیں دے سکتے۔ جو دوسرا حصہ ہے پٹیشن کا، جو دوسری پٹیشن ہے، اس میں جو الزامات ہیں وہ ایف آئی آر کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ان کو جو ایک ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ فلانے کا ترا نکل گیا، تو ان مولویوں کا ایک ترا نکل گیا ہے، اور وہ ترا یہ نکلا ہے کہ یہ جو ججز نے آیتیں بھی لکھ دی ہیں کہ مذہب کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مذہبی آزادی کی گارنٹیز دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہر کوئی شخص آزاد ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کرے، تبلیغ بھی کرے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج تو انہوں نے ایک بندے کو یہ ریلیف دے کے ہمیں ٹیسٹ کیا ہے، تو کل کو یہ ججز یہ قرآن شریف کی آیات اور یہ جو آئین کی گارنٹیز ہیں ان کو نہ نافذ کرنے بیٹھ جائیں، اور کہیں احمدیوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم بھی آزاد ہو، تم بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کرو، اور جس کو پسند آئے وہ قبول کر لے، تو کہیں اس کو نافذ نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ ان کا اصل طرح یہ نکلا ہوا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ پر جا کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ان کی سیاست میں بھی دیکھ لیں، مذہب میں بھی انہوں نے 1974 میں اس کی بنیاد رکھی، اور 1984 میں آ کے اس کو ڈیجٹ بائی ڈیجٹ انفورس کیا کہ احمدیوں کی تبلیغ پر پابندی لگائی، اور کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 74 میں تو اس طور پر پابندی نہیں لگی تھی، 84 میں پابندی لگا دی کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کو تبلیغ کی اجازت ملی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ہم ننگے ہو جائیں گے، ننگے تو ہو جائیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو یہاں سے بھی آواز پہنچ رہی ہے وہاں پر، تو ننگے تو یہ ضرور ہوں گے، اور خدا کی تقدیر ان کو ننگا کر کے چھوڑے گی، اور بہت ننگے ہو چکے ہیں، اور ابھی اور بھی ہوں گے۔ لیکن ان کا جو ترا نکلا ہے، ان کو جو ڈر لگا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں احمدیوں کو اس طور پر تبلیغ کی اجازت مل گئی، اور احمدیوں نے لا کے وہ کتابیں اٹھا کے حوالے اس طور پر سامنے رکھ دیے، تو بنے گا کیا؟ 74 کی اسمبلی میں تو جب وہاں جماعت کے وفد کو بلایا تو اس وقت میں نے خود وہ ریکارڈ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا جا کے پڑھا ہے کہ اس میں مولویوں نے پیش بندی کے طور پر یہ کہا، اور پہلے سے حکومت کو پابند کر لیا کہ یہ جو کارروائی ہوگی یہ ان کیمرہ ہوگی، اس کا کوئی لفظ ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ بھائی اتنا اہم فیصلہ ہے، اتنی اہم بات ہے، تو لائیو دکھائیں نا ساری دنیا کو۔ یہ اب جو آ کے سپریم کورٹ میں لائیو سماعتیں دکھا رہے ہیں، ہیئرنگز دکھا رہے ہیں، تو معمولی کیسز ہیں جن کی دکھا رہے ہیں، تو ایک کمیونٹی ہے جس کے ملینز فالوورز ہیں اس ملک میں، اس کمیونٹی کو آپ تمام حقوق سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، تو اس ختم نبوت کے مسئلے کو لائیو دکھائیں نا۔ تو اس وقت یہ انہوں نے پابندی لگوا لی، اور پھر اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک وہ پابندی رہی۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے نا، ان کو عادت پڑ گئی ہے، تو انہوں نے صرف مذہب میں وہ نہیں عادت اپنی پوری کی، انہوں نے سیاست میں بھی اپنی عادت پوری کی ہے۔ اور سیاست میں بھی یہ ہے کہ یس، وہ ایک پارٹی جو ہے اس کو جیل میں بند کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی اس وقت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جس نے انتخاب کیا ہے وہ اس نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، اور وہ جو اندر چیخ رہے ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ہمارا انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ مطلب اپنا انٹرنیٹ بند ہونے پر اتنی تکلیف ہے ان کو،
اور جن کی زبانیں بند کر دی ہیں کہ یہ نہیں بول سکتے، اگر تمہارا انٹرنیٹ بند ہو جائے اور تمہیں تقریر کرنے کی اجازت نہ ملے اور تم اپنا موقف دنیا کے سامنے نہ رکھ سکو تو تم کتنا چیختے ہو؟ تو جن کے اوپر تم نے پابندی لگائی، 74 میں پابندی لگائی، پھر 84 میں پابندی لگائی، تو ہم تو اس طرح نہیں چیخے جس طرح آپ چیخ رہے ہیں. لیکن آپ نے جو عادت وہاں اپنائی تھی کہ اپنی مرضی کا امپائر ہوگا، ہم اکیلے ہی کھیلیں گے، دوسرا فریق کوئی نہیں ہوگا، دوسری پارٹی کوئی نہیں ہوگی، ہم اکیلے کھیل کے اکیلے دوڑ کے جیت جائیں گے، تو وہ آپ اکیلے دوڑ کے جیتنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہی کچھ اب آپ کی سیاست میں ہو رہا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک سزا ہے، اور خدا کے سزا دینے کے بہت عجیب انداز ہیں، اور تمہاری انہی عادتوں میں سے اس نے تمہارے لیے سزا کا موقع پیدا کر دیا ہے. اور آج تم سارے ہی چیخ رہے ہو، کوئی ایک بھی نہیں. جو جیتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ 1974 میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ورنہ ان کا انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا، اگر قرآن شریف پر کوئی ایمان ہے تو قرآن شریف نے تو کھلا کہا ہے، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. تو دلیل لاؤ کا یہ مطلب ہے کہ بولو نہیں. دلیل لاؤ کا مطلب یہ ہے آؤ پیش کرو اپنی دلیل، کنونس کر سکتے ہو تو کنونس کرو. تو قرآن شریف پر تو ان کو کوئی ایمان نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو اب جج صاحبان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہی ہیں، اور ان کے اکیلے کے خلاف ہی ہیں، وہ دوسری جج کا تو نام نہیں لے رہے، عموماً قاضی فاضل صاحب کا ہی نام لے رہے ہیں. تو ان کے متعلق جس قسم کی بد زبانی کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عادت ہی پوری کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جس کو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طور پر بیان فرمایا کہ وہ آنے والا مسیح موعود حکم و عدل ہوگا، وہ ایسا قاضی ہوگا، ایسا جج ہوگا جو انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا. تو جب ان مولویوں نے اس حکم و عدل کی تکذیب کر لی ہے اور اس کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، اور سارے ملک میں کرتے ہیں، تو خدا کے مقرر کردہ جج کو، اس کے مقرر کردہ حکم و عدل کو جب یہ بد زبانی کر رہے ہیں، تو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے جو چیف جسٹس اپوائنٹڈ ہے اس کے خلاف بد زبانی کریں تو عجوبہ کیا ہے؟ مجھے تو کوئی عجوبہ نہیں لگتا. مجھے تو صرف یہی لگتا ہے کہ یہ بد زبان لوگ ہیں، ان کو بد زبانی کی عادت ہے اور یہ اپنی عادت پوری کر رہے ہیں. جہاں تک اس سارے منفی پروپیگنڈے کا اور نفرت کا، جس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں، میں نے آج بھی کافی سارے وہ دیکھے ہیں ان کے پروگرامز اور تقریریں بھی سنی ہیں. تو احمدیوں کے خلاف جس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں اس کا حالانکہ احمدیوں کا تو اس میں ضمانت دینے میں کوئی قصور نہیں ہے، احمدیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہ بات لکھ دی ہے، وہ تو جج نے لکھی ہے. لیکن نفرت کا نشانہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے معصوم ممبران ہیں، اور سارے ملک میں تقریریں کر رہے ہیں، اور ہر پارٹی ایک سے بڑھ کے دوسرے سے بڑھ کے اس ریس میں حصہ لے رہی ہے کہ میرا قدم آگے ہوگا، اور کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو صرف اتنا بات بتاتا ہوں کہ اس نفرت کی مہم میں وہ جج صاحب کا تو وہ جانے اور آپ جانیں اور خدا جانے کہ وہ ان جج صاحب کی کس حد تک پروٹیکشن کرتا ہے، ان کی کس حد تک طرفداری کرتا ہے. لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میں جماعت احمدیہ کا ایک ادنا سا ممبر ہوں، اور ایک بہت ہی حقیر ممبر کے طور پر بھی میں نے اپنی ساری زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے، جو تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے نفرت پھیلائی، جہاں جہاں آپ نے احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جو پڑا ہے وہ بھی یہی ہے. 53 میں بھی آپ نے کوشش کر لی. 130 سال کا ہمارا تجربہ ہے، 130 سال کا ماضی ہمارے ساتھ کھڑا ہے کہ 130 سالوں میں
جب جب آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں تو نتیجہ اس کا صرف اتنا ہی نکلا ہے کہ کچھ احمدیوں کے، معصوم احمدیوں کے گھروں کو آپ نے لوٹا ہے، کچھ کے گھروں کو جلایا ہے، کچھ مسجدیں منہدم کی ہیں، کچھ احمدیوں کو شہید بھی کیا ہے، کچھ کو زخمی بھی کیا ہے، کچھ کو گالیاں دی ہیں، کچھ کو ہراساں کیا ہے، اور اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ تم احمدیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ ہر ابتلا کے وقت، ہر اس طرح کی شورش کے وقت احمدیت اللہ کے فضل سے زیادہ توانا اور زیادہ خوشحال ہو کے آگے بڑھی ہے، اور اس ترقی کو کوئی روک نہیں سکا اور کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کو ہم نے ہر موقع پر، جب اس طرح کی شورش برپا ہوئی ہے، ہم نے اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ تو بات یہ ہے، تم بھی وہی ہو، ہم بھی وہی ہیں، اور ہمارا خدا بھی وہی ہے۔ تو یہاں ہی ہم اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے، اور آگے اسی نظم میں فرمایا کہ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ تو یہ رسوائی جو ہے یہ اب تمہارے ساتھ چپک گئی ہے، تمہارا مقدر بن چکی ہے، اس سے تم کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔